بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول وسائل حصہ سوم سبق نمبر 30. مستصحب کی دلیل کے اعتبار سے استصحاب کی دوسری تقسیم حصہ جیم. استصحاب کی بنیادی تقسیمات میں سے دوسری تقسیم مستصحب پر دلالت کرنے والی دلیل کے اعتبار سے ہوتی ہے. اس سلسلے میں دو دروس میں مختصر گفتگو ہو چکی ہے. آج اس کا تیسرا حصہ ہے. ان قلتا والی عبارت میں کیے گئے اشکال کا جواب. جناب شیخ نے گزشتہ عبارت میں ایک اشکال کی طرف اشارہ کیا تھا. قلتو کے ذریعے سے اس کا جواب دینا چاہتا ہے. اشکال پہلے سبق میں بیان کیا گیا ہے. آج اس کے جواب دے رہا ہے. جواب کو سمجھنے کے لیے اس اشکال کو دوبارہ دہرانا ضروری ہے. تو اشکال میں یہ کہا کہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ احکام شرعیہ تابع مصالح و مفاسد ہے، احکام شرعیہ کا بھی ملاک اور معیار ہوتا ہے، موضوع ہے، اور قاعدہ تطابق یا قاعدہ ملازمت کے قانون کے مطابق جو بھی احکام شرعیہ کا معیار و ملاک ہے وہی احکام عقلی کا معیار اور ملاک ہے. اور احکام عقلیہ نے جس استدلال کی بنیاد پر استصحاب جاری ہونا ممنوع قرار دیا تھا، اسی قاعدہ اور اسی استدلال کی بنیاد پر احکام شرعی میں بھی استصحاب جاری نہیں ہونا چاہیے. یعنی احکام شرعی اور احکام عقلی میں فرق رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ احکام عقلیہ میں جس دلیل کی بنیاد پر استصحاب جاری ہونا ممنوع ہوا تھا، اسی قاعدہ اور قانون کے مطابق، اسی استدلال کے مطابق احکام شرعی میں بھی استصحاب جاری ہونا درست نہیں ہے. حالانکہ جناب شیخ صاحب کتاب احکام شرعی میں استصحاب جاری ہونے کا قائل ہے. قلتو کے ذریعے سے اس کا جواب دینا چاہتا ہے. اب اس اشکال کا جواب صاحب کتاب قلتو کے ذریعے سے دیتے ہیں کہ قلتو یعنی میں کہتا ہوں کہ قاعدہ تطابق اپنی جگہ پر درست ہے. جناب شیخ فرماتے ہیں قاعدہ تطابق یا قاعدہ تلازم اپنی جگہ پر درست ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، مگر اس قاعدے کی بنیاد پر حکم شرعی میں استصحاب جاری کرنا ممنوع ہو جاتا ہے جب ہم استصحاب کو امارات میں سے قرار دیں گے اور مفید ظن ہونے کی وجہ سے اس کو معتبر مانیں گے. جناب شیخ فرماتے ہیں کہ قاعدہ تطابق کی بنیاد پر احکام عقلی کا معیار احکام شرعی کا معیار ایک قرار دے کر حکم شرعی میں استصحاب جاری ہونا ممنوع ہونا ایک مبنا کی بنا پر درست ہے. وہ مبنا یہ ہے کہ استصحاب کی حجیت مفید ظن ہونے کی وجہ سے ہو. استصحاب کو امارات ظنیہ ہونے کی وجہ سے قبول کریں گے تو اس صورت میں آپ کی بات درست ہے. جس طرح احکام عقلی میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا، احکام شرعی میں بھی استصحاب جاری نہیں ہو سکتا. اگر استصحاب کی حجیت احادیث اور روایات سے اخذ کریں گے تو اس وقت استصحاب جاری ہونے کے لیے عرفاً مستصحب کا موضوع صدق آنا کافی ہے. لیکن دوسرا مبنا اگر ہم قبول کریں گے، دوسرا مبنا یا دوسرا قول استصحاب کی حجیت کو احادیث و روایات سے لیتے ہیں اور استصحاب کو اصول عملیہ اور قاعدہ تعبد ہونے کی وجہ سے مان لیتے ہیں، تو اس صورت میں استصحاب جاری ہونے کے لیے عرفاً موضوع صدق آنا کافی ہے. جب شارع کسی زمانے میں کسی چیز کی حرمت کا حکم لگایا تھا، پھر زمان لاحق میں اس حکم کی بقا کے بارے میں شک ہو جائے، ساتھ یہ معلوم نہیں ہے کہ جو معیار اور ملاک حکم عقل میں موضوع تھا وہ باقی ہے یا نہیں، ایسی صورت میں استصحاب کا موضوع تحقق ہوتا ہے.
احادیث اس کے شامل حال ہوتا ہے، لہذا استصحاب جاری کر سکتے ہیں۔ جناب شیخ کا کہنا ہے کہ اگر ہم استصحاب کی حجیت کو احادیث سے لیں گے، استصحاب کو اصول عملیہ اور قاعدہ تعبد کے طور پر اخذ کریں گے، تو اس صورت میں حکم شرعی کی صورتحال مختلف ہو جائے گی، کیونکہ حکم شرعی کا معیار و ملاک تو ہوتا ہے، حکم شرعی تابع مصلحت اور مفسدہ ہے، لیکن حکم شرعی کا ملاک اور معیار کبھی بیان ہوتا ہے، کبھی ظاہراً بیان نہیں ہوتا، انسان اس کو درک نہیں کر سکتا۔ تو ظاہری طور پر عرفی طور پر حکم شرعی میں استصحاب کا موضوع صدق آتا ہے، ایک حکم پہلے یقینی تھا، بعد میں اس حکم کی بقا میں شک ہوتا ہے، تو استصحاب کا موضوع تحقق پاتا ہے اور احادیث کی روشنی میں استصحاب جاری کر سکتے ہیں۔ لا تنقض الیقین بالشک کے قانون کے مطابق استصحاب احکام شرعی میں جاری کرنا درست ہے، اور احکام شرعی کی صورتحال احکام عقلی کے مختلف ہے۔ البتہ پہلے مبنا کے مطابق اشکال کرنے والے کی بات درست ہے، پہلا مبنا یعنی احکام شرعی میں استصحاب جاری نہیں کر سکتا ہے، احکام عقلی اور شرعی ایک جیسے ہے۔ اگر ہم استصحاب کو امارات میں سے قرار دیں گے، مبنا اول یہ تھا، تو مبنا اول کی بنیاد پر اشکال کرنے والے کی اشکال درست ہے، لیکن مبنا دوم کے مطابق حکم شرعی اور حکم عقلی کی صورتحال مختلف ہے۔ نعم کے بعد مصنف اپنے جواب سے کچھ حد تک پلٹ جاتا ہے اور کہتا ہے البتہ چند موارد میں حکم شرع میں بھی استصحاب جاری کرنا ممنوع ہے۔ جناب شیخ کہتا ہے البتہ حکم عقل میں استصحاب جاری نہ ہونے کی جو دلیل ہم نے بیان کیا تھا، اس کی روشنی میں حکم شرع کے اندر دو موارد میں استصحاب جاری کرنا ممنوع ہو جاتا ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ اب کچھ احکام شرعیہ استثناء کرتے ہیں۔ نعم کے بعد جناب شیخ صاحب کتاب مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ جو دلیل حکم عقلی میں ہم نے بیان کیا تھا، اس کی روشنی میں کچھ احکام شرعی ہے، ان میں استصحاب جاری کرنا درست نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا مورد، اگر اس بات پر یقین ہو جائے جو ملاک اور معیار حکم عقل کا ہے وہی حکم شرع کا ہے، اس وقت ملاک میں شک ہونے کی صورت میں استصحاب جاری نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی اصل موضوع میں شک ہوتا ہے۔ پہلا مورد یہ ہے کہ اگر ہم یقین حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے کہ حکم شرع میں جو معیار و ملاک ہے وہی معیار و ملاک ہے جو حکم عقل میں ہے، یعنی شارع نے حکم شرع میں معیار واضح طور پر بتا دیا ہے اور وہ معیار حکم عقل کے معیار کے بالکل مطابق ہے، تو اس صورت میں جس طرح حکم عقل میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا تھا، حکم شرع میں بھی جاری نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں شک ہونے کا مطلب ہے اصل موضوع میں شک ہونا ہے۔ تو جب اس حکم کے معیار اور ملاک کے باقی ہونے میں جب شک ہو تو موضوع میں شک ہونا حساب ہوگا اور استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ دوسرا مورد، حکم شرع حکم عقل پر مستند ہو، چاہے وہ حکم وجودی ہو یا آدمی ہو، فرق نہیں پڑتا۔ حکم آدمی کی مثال بولنے والے پر سورہ سمیت نماز کا واجب نہ ہونا ہے، یہ حکم شرعی قضیہ عقلی پر مستند ہے۔ قضیہ عقلی یہ ہے کہ عقل کہتی ہے ناسی کو مکلف بنانا قبیح ہے۔ اب دوسرا مورد، صاحب کتاب فرماتے ہیں ہمارے پاس حکم شرع ہے، اس کے مطابق حکم عقل بھی ہے، اور حکم شرع حکم عقل سے مربوط ہے، مستند ہے، تو اس صورت میں بھی حکم شرع میں استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ اب اس کی کئی مثالیں پہلے دی گئی ہے، یہ سب مثالیں امر وجودی کی مثالیں ہیں، مثلا مال غیر میں بدون اذن تصرف کرنے والی مثال، رد امانت واجب ہونے کی مثال، یہ سب مثالیں حکم وجودی کی مثال۔ اور یہاں پہ حکم آدمی کی مثال دیتے ہیں کہ یہاں پہ حکم عقل بھی ہے، حکم شرع ہے، اور حکم شرع حکم عقل پر
مستند ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص نماز میں سورہ پڑھنا بھول جائے، سورہ الحمد کے بعد ایک سورہ پڑھنا بھول جائے تو اس کی نماز درست ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے میں عقل حکم کرتی ہے کہ جب انسان ناسی ہو، بولنے والا ہو، تو بولنے والے کو مکلف کرنا قبیح ہے، اور حکم شرع بھی ہے کہ بولنے والا مکلف نہیں ہے۔ اب یہ حکم شرع حکم عقل سے مربوط ہے، مستند ہے، اور عقل یہ حکم شرعی ایک قضیہ عقلی پر مستند ہے۔ قضیہ عقلی یہ ہے کہ عقل کہتی ہے ناسی کو مکلف بنانا قبیح ہے، نماز کے بعد اگر ملتفت ہو جائے تو عدم وجوب صلاۃ مع سورہ کا حکم استصحاب نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اسی مثال میں جب انسان نماز پڑھنے کے بعد آگاہ ہو جائے کہ میں نے بغیر سورہ کی نماز پڑھ لی ہے، تو بعض علماء نے چاہا ہے کہ یہاں پہ عدم وجوب سورہ کو استصحاب کرے، تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ یہ استصحاب درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو حکم عقل ہے اور حکم شرع ہے وہ آپس میں مربوط ہے۔ تو اگر کوئی اور دلیل مستقل نہ ہو تو استصحاب کے قانون کے مطابق اس کی نماز صحیح نہیں ہے، دوبارہ نماز دہرانا پڑے گا۔ تو جب پہلے بولنے کی حالت میں ہو تو اس وقت اس پر سورہ واجب نہیں تھا، ابھی ملتفت ہو جانے کے بعد انسان شک کرتا ہے کہ آیا سورہ واجب ہے یا نہیں، یعنی سورہ کے ساتھ دوبارہ نماز کو دہرانا ضروری ہے یا نہیں، تو عدم وجوب سورہ کو استصحاب نہیں کر سکتے ہیں۔ قلت ھذا مسلم، قلت یعنی جناب شیخ کہہ رہے کہ اس اشکال کے جواب میں قلت میں کہتا ہوں ھذا مسلم، یہ بات درست ہے، یہ بات یقینی ہے۔ ھذا سے مراد یعنی قاعدہ تطابق، حکم شرع اور حکم عقل کے درمیان ملازمے کی بات مسلم ہے، یقینی ہے۔ لیکنہ مانع عن الفرق بین الحکم الشرعی والعقلی، لیکن یہ قانون اور یہ قاعدہ تطابق حکم شرعی اور حکم عقلی کے درمیان فرق رکھنے سے مانع بنتا ہے، من حیث الظن بالبقاء فی الآن اللاحق، اس مبنا کے مطابق کہ استصحاب بقا کے بارے میں ظن ہونے کی حیثیت سے فی الآن اللاحق، زمانے بعدی میں، زمانے لاحق میں اس مستصحاب کے باقی ہونے کے بارے میں ظن ہونے کے لحاظ سے استصحاب کو حجت مانیں گے، تو یہ بات درست ہے۔ حکم عقل اور حکم شرع میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا حکم ایک ہے۔ حکم شرع میں بھی استصحاب جاری نہیں کر سکتا ہے، جس طرح حکم عقل میں بھی استصحاب جاری نہیں ہو سکتا ہے۔ لا من حیث جریان اخبار الاستصحاب عدمی، لیکن اس لحاظ سے حکم عقل اور حکم شرع میں معنی ہونے سے، فرق ہونے سے معنی نہیں بنتا کہ من حیث جریان اخبار الاستصحاب و عدمی، استصحاب کے روایات اور احادیث جاری ہونا اور نہ ہونے کے لحاظ سے دیکھا جائے، یعنی استصحاب کو روایات کیسے اخذ کریں گے، تو اس صورت میں حکم شرعی اور حکم عقلی میں فرق ہونے کا معنی نہیں بنتا، یعنی فرق ہوگا، فرق ہونے سے معنی نہیں بنتا، یعنی حکم شرعی اور حکم عقلی کے درمیان فرق ہوگا۔ فإنه تابع لتحقق موضوع المستصحب ومعروضه بحکم العرف، بے شک فإنه یعنی یہ جریان اخبار کی طرف ضمیر پڑتی ہے، فإنه بے شک اخبار کا جاری ہونا موضوع مستصحب اور مستصحب کے معروض کا تحقق ہونے کا تابع ہے، بحکم العرف، عرف کے حکم کے مطابق، عرفی طور پر مستصحب کا موضوع اور اس کا معروض تحقق ہونے کا تابع ہے۔ فإذا حكم الشارع بحرمة شيء في زمان، جب شارع کسی زمانے میں کسی چیز کے حرمت کا حکم لگائے، وشک فی الزمان الثانی، پھر دوسرے زمانے میں، زمان لاحق میں، بعد والے زمانے میں اس حرمت کے باقی ہونے میں شک ہو جائے، ولم يعلم ان المناط الحقیقی واقعا، اور یہ معلوم نہ ہو کہ جو واقعی معیار اور ملاک ہے، الذی هو المناط والموضوع فی حکم العقل، کہ وہی معیار اور ملاک اور موضوع تھا حکم عقل میں، کہ ان المناط الحقیقی باقٍ ہونا ام لا، جو حقیقی معیار و ملاک ہے اب یہ باقی ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں ہے، یعنی حکم شرع میں جو معیار و ملاک ہے وہ
واضح نہیں ہے، تو فیصدق ہونا اس صورت میں صدق آتا ہے ان الحکم الشرعی الثابت لما هو الموضوع له، کہ بے شک وہ حکم شرعی جو ہے موضوع کے لیے ثابت تھا، فی الادلۃ الشرعیہ ادلہ شرعیہ میں ثابت تھا، کان موجودا سابقا وہ حکم شرعی پہلے موجود تھا، وشک فی بقائہ اس حکم کے باقی ہونے میں شک ہو جائے، ویجری فیہ اخبار الاستصحاب، تو اس صورت میں روایات اور استصحاب کے جو احادیث ہے وہ جاری ہوگا، مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ استصحاب جاری ہو سکتا ہے۔ نعم لو علم مناط هذا الحكم وموضوعه المعلق عليه في الحكم له، نعم کے بعد صاحب کتاب ایک دو صورت استثناء کرتے ہیں جہاں پہ حکم شرع میں بھی استصحاب جاری نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہے کہ لو علم اگر معلوم ہو مناط هذا الحكم وموضوعه اس حکم کا معیار اور موضوع معلوم ہو، المعلق علیہ فی الحکم العقل جس موضوع پر حکم کو حکم عقل میں معلق کیا تھا، تو لم یجری الاستصحاب ایسی صورت میں استصحاب جاری نہیں ہوگا، لما ذکرنا من عدم احراز الموضوع کیونکہ ہم نے پہلے حکم عقل کے بارے میں بتا دیا کہ ایسی صورت میں موضوع محرز نہیں ہوتا، موضوع ثابت نہیں ہوتا ہے، تو اس دلیل کی بنیاد پر حکم شرعی میں بھی استصحاب جاری نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ حکم شرعی کا معیار اور ملاک واضح و روشن ہے، جس طرح حکم عقل کا معیار اور ملاک واضح و روشن ہے، دونوں کا معیار ایک ہے، ملاک ایک ہے، تو جب حکم میں شک ہو تو اس کا مطلب اس کے موضوع کے بقا میں شک ہونا ہے، اور استصحاب میں موضوع کا باقی ہونا ضروری ہے۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَظْهَرُ اور گزشتہ گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے ان الاستصحاب لا یجری فی الاحکام العقلیہ بے شک استصحاب احکام عقلیہ میں جاری نہیں ہوتا، یہ پہلے بتا دیا، اس کی دلیل بھی پیش کیا، ولا فی الاحکام الشرعیۃ المستندۃ الیہا اور استصحاب ان احکام میں بھی جاری نہیں ہو سکتا جو احکام عقلی پر مستند ہو، یعنی حکم شرعی بھی ہو حکم عقلی بھی ہو، حکم شرعی حکم عقلی سے مربوط ہو، ایسی صورت میں حکم شرعی میں بھی استصحاب جاری نہیں ہو سکتا، سواء کانت وجودیتاً ام عدمیتاً، فرق نہیں ہے کہ وہ حکم شرعی وجودی ہو یا عدمی ہو، اذا کان العدم مستندا الی القضیۃ العقلیہ کہ حکم شرعی عدمی ایک قضیہ عقلیہ سے مربوط ہو مستند ہو، مثال دیتے ہیں عدمی کی مثال کا عدم وجوب الصلاۃ مع السورہ علی ناسیہا، اس طرح بولنے والے پر سورہ کے ساتھ نماز واجب نہ ہونا، یہ حکم عدمی ہے، حکم شرعی ہے، اور اس کے ساتھ حکم عقلی بھی ہے، فإنه لا يجوز استصحابه بعد الالتفات بے شک اس عدم وجوب الصلاۃ کو التفات و توجہ کے بعد استصحاب کرنا جائز نہیں ہے، کما صدر من بعض من مال الى الحکم بالاجزاء في هذه السورہ، جیسا کہ بعض علماء سے یہ بات صادر ہو گئی ہے کہ جو اس صورت میں سورہ بولنے کی صورت میں نماز جو پڑھی ہے وہ اجزا ہونے کا مائل ہوا ہے، یعنی جو نماز پڑھی ہے وہ کافی سمجھتے ہیں اور یہاں پہ استصحاب کرتے ہیں، وامثالھا اور ان جیسے دوسرے موارد میں من موارد الاعذار العقلیۃ الرافعہ للتکلیف ان اعذار میں ان عذروں میں جو حکم تکلیفی کو رفع کرنے والے ہیں، مع قیام مقتضی ہی ساتھ اس کے مقتضی موجود ہے لیکن اس کے سامنے رکاوٹ اور مانع پیش آیا ہے، اور اس صورت میں حکم شرعی انسان سے رفع کیا جاتا ہے، انسان سے اٹھایا جاتا ہے، رفع ہوتا ہے یعنی اٹھایا جاتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَدَمُ مُسْتَنَدًا إِلَى الْقَضِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، اما تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی حکم شرعی کے ساتھ حکم عقل بھی ہو لیکن حکم عدم قضیہ عقلیہ کے ساتھ مستند نہ ہو، تو بلکان لعدم المقتضی بلکہ وہ حکم شرعی مقتضی نہ ہونے کی وجہ سے ہو، وَإِنْ كَانَ الْقَضِيَّةُ الْعَقْلِيَّةُ مَوْجُودَةً أَيْضًا اگرچہ اس صورتحال میں قضیہ عقلیہ بھی موجود ہے، تو فلا بأس باستصحاب العدم المطلق، تو اس صورت میں مطلق عدم کا استصحاب کرنا کوئی حرج نہیں ہے، بعد ارتفاع القضیۃ العقلیہ قضیہ عقلیہ کے ختم ہونے کے بعد
قضیہ شرعیہ میں یا حکم شرعی میں استصحاب کر سکتے ہیں۔ اب اس کی مثال صاحب کتاب نے نہیں دی ہے، ہم ایک مثال دیں گے جہاں پہ حکم عقل بھی ہے اور حکم شرع بھی ہے، لیکن حکم شرع عقل سے مستند نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ سبی کا بچے کا نابالغ بچے کا مکلف نہ ہونا، یہ حکم عدمی ہے۔ یہاں پہ عقل بھی کہتی ہے کہ سبی غیر ممیز مکلف نہیں ہے، اس پر کوئی تکلیف شرعی نہیں ہے، اور شرع بھی کہتی ہے سبی پر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی حکم شرعی لاگو نہیں ہوتا۔ اب یہ بچہ کچھ عرصے کے بعد ممیز ہو گیا، یعنی برائی اور اچھائی سمجھنے لگا، 10-12 سال کا ہو گیا، تو اس صورت میں حکم عقل قضیہ عقلیہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ قضیہ عقلیہ میں جو چیز ہے وہ عدم تمیز تھی، یعنی تمیز نہ ہونے کی وجہ سے حکم عقل کے مطابق بچہ مکلف نہیں تھا، اب وہ تمیز آ گئی ہے تو قضیہ عقلیہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن حکم شرعی اب بھی باقی ہے، یعنی جب تک یہ بالغ نہ ہو اس وقت تک پھر بھی مکلف نہیں ہے، اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ بلوغ جو ہے مقتضی ہے، تو حکم شرع میں عدم مقتضی کی وجہ سے استصحاب عدم تکلیف جاری کر سکتے ہیں قضیہ عقلیہ کے مرتفع ہونے کے بعد بھی، یعنی قضیہ عقلیہ بچہ ممیز ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن قضیہ عقلیہ کے مرتفع ہونے کے بعد بھی حکم شرعی کے مطابق استصحاب عدم تکلیف جاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس حکم کی مثال ہے جس میں حکم عقل حکم شرع آپس میں مربوط نہیں ہے، یعنی حکم شرع حکم عقل پر مستند نہیں ہے، تو ایسے حکم میں استصحاب جاری کرنا درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔